آپ بیٹھیے، میں بازو بیٹھ جاتا ہوں. آپ بیٹھیے، میں بازو بیٹھ جاتا ہوں. کام دو امام تھوڑا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. دوستو، عزیزو، بھائیو، اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے عزائم کے مطابق ہماری مدد فرماتے ہیں. عزائم جتنے بلند ہوں گے، مددیں اتنی زیادہ ہوں گی. عزائم جتنے پست ہوں گے، مددیں بھی اتنے کم ہوں گی. اسی لیے ان المعونہ بقدر المعونہ کہا گیا. جتنی ذمہ داری اٹھاؤ گے اتنی اللہ کے طرف سے معیت ہوگی، اللہ کے طرف سے نصرت ہوگی. اس لیے کمزور سمجھنا یہ کمزوری کی سب سے بڑی علامت ہے. ہر کمزور اگر مضبوط ہونے کے لیے صرف ہمت کر لے، اس کی مضبوطی بڑھتی چلی جائے گی. سب انبیاء جب تشریف لائے اکیلے ہی آئے، اور جتنے ہمارے اسلاف و اکابر کام شروع کیے ہیں اکیلے ہی شروع کیے ہیں. جب شروع تو ہوا اکیلے سے، پھر چلتے چلتے جماعت بنی. تو اکیلا ہونا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ اکیلا ہونا یہ تو کام کی بنیاد ہے. اکیلے ہی ہوتے ہیں سب، پھر دھیرے دھیرے کارواں بڑھتا گیا، جماعت بڑھتی گئی، افراد بڑھتے گئے، اشخاص بڑھتے گئے، انصار بڑھتے گئے. اس کے لیے سیرت کی ترتیب تو یہ ہے، جہد مسلسل چاہیے. جہد مسلسل، سستی کے ساتھ کی جانے والی محنت نصرت کو اپنی جانب کھینچتی نہیں. سستی کے ساتھ جو محنت کی جاتی ہے، غفلت کے ساتھ جو محنت کی جاتی ہے، کمزوری کے ساتھ جو محنت کی جاتی ہے، وہ نصرت کو آتے آتے روک دیتی ہے. پھر نصرت آنا شروع ہوتی ہے، پھر ہم روک دیتے ہیں. اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ جہد مسلسل، مسلسل محنت کرو. اور سب سے بڑی بات، ہم اگر اسلاف کے پچھلی کارگزاری دیکھیں گے، جتنے حالات اور جتنے مسائل، جتنی پریشانیاں بزرگوں کو آیا کرتی تھیں، وہ صرف اللہ کو سنایا کرتے تھے. لوگوں کو پریشانیاں سنانے سے پریشانیاں بڑھتی ہیں. یہ بات قاعدہ کلیہ ہمیشہ یاد رکھو. لوگوں کو پریشانیاں سنانے سے پریشانیاں بڑھتی ہیں. کیوں؟ پریشان انسان کو پریشانی سنانا اور پریشان کرنا ہے.
کون پریشان کے بغیر ہے؟ کوئی ایک فرد ایسا بتا دیجئے جس پر حال نہ ہو. ہر ایک پر حال ہے. یہ الگ چیز ہے کہ حال کے اقسام الگ ہیں، حال کے انواع الگ ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد آرام کر لیجیے. تھوڑی دیر کے بعد 10-15 منٹ ہمارا مذاکرہ ہوگا، پھر آرام کے لیے موقع دے دیا جائے گا. تو مسائل کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ پریشان انسان کو سنانے سے اس کی پریشانی بڑھانا ہے، اور یہ حل نہیں ہے مسائل کا. انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. حضور علیہ السلام نے اصول بتا دیا، اپنا دکھ اور درد اللہ کو سناؤ. طائف کا دکھ اور درد اللہ کو سنایا، بدر کا دکھ اور درد اللہ کو سنایا، ہجرت کے تمام مسائل اللہ کو سنائے. جب مسائل آتے تھے حضور پر یا صحابہ پر، کس کو سنایا کرتے تھے؟ رات کی آہوازاریاں بڑھ جاتی تھی، اور جس کے تہجد کمزور ہو اس کا جوہد کمزور ہوگا. جس کا تہجد کمزور ہو اس کا جوہد کمزور ہوگا. جس کا تہجد مضبوط ہو اس کا جوہد مؤثر ہوگا. تہجد پڑھنے کے بعد محنت کرو، کم محنت میں زیادہ نتیجہ پاؤ گے. تہجد، اور ہمارے تہجد میں انتہائی سستی. تہجد تو داعی کے لیے واجب ہے. کیوں؟ اللہ کو سنانے کے لیے. من منکم سائل فاعطی، من منکم مستغفر فاغفر اللہ. اللہ تعالیٰ تو فرماتے بے مانگو بھئی میں آپ کو دیتا ہوں. جب اللہ کہہ رہا ہے مانگو تو جو مانگنا ہے مانگ لو. لوگوں کو مانگ لو، افراد کو مانگ لو، اشخاص کو مانگ لو، معاونین کو مانگ لو، متعلقین کو مانگ لو، انصار کو مانگ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، یا اللہ 2 امر میں سے ایک امر مجھے دے دے. جب دعا جاتی ہے تو وہ دعا دیکھتی ہے یہ دعا کا لائق کون ہے. اس لائق کو وہ دعا لگتی ہے، نالائق کو دعا ہٹا دیتی ہے. جیسے عمرو ابن ہشام کے لیے، عمر ابن خطاب کے لیے، دونوں کے لیے حضور نے دعا مانگی. دعا نے دیکھی کہ بھئی توفیق بھی دیکھتی ہے، عمرو ابن ہشام تو نالائق ہے. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں دعا قبول ہو گئی. اسی طرح ہر ایک کے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی. نالائقوں کے حق میں آپ 1000 دعا بھی کریں، نبی بھی دعا کرے، اللہ دعا قبول نہیں کرتا. تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ، ہر قوم کے لیے ایک فرعون ہوتا ہے، اور ہماری اس امت کا فرعون، ہماری قوم کا فرعون ابو جہل ہے. یہ کب کہا؟ جب اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد شرارتیں دن بدن بڑھتی چلی گئیں، تو آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے. ربی اس کا مطلب کیا ہوا؟ دعا کرنے میں ہم سستی، کاہلی اور کنجوسی نہیں کرنی. دعا سب کے لیے کرو بھئی سب، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کسے دینا کسے نہیں دینا، کون اس کے لیے ظرف ہے کون ظرف نہیں ہے، کس مظروف کو کس ظرف میں رکھنا ہو تو اللہ جانتا ہے. بھئی کس چیز کو کہاں رکھنا اللہ نہیں جانتا. کسے ہدایت دینا ہے کسے ہدایت نہیں دینا ہے، کسے قبول کرنا ہے کسے قبول نہیں کرنا، کسے عطا کرنا ہے کسے عطا نہیں کرنا، وہ تو اللہ جانتے ہیں. لیکن دعا میں ہم کبھی بخالت نہ کریں، دعا میں کبھی ہم حدود نہ لگائیں، دعا میں ہم کبھی شرائط نہ لگائیں، دعا میں کبھی ہم یہ نہ کہیں اسی کو نہیں. جیسے کہ ایک نے دعا کر رہے تھے، ایک جناب فرمایا یا اللہ اللہم ارحم علیہ وعلی محمد ولا ترحم معنا احد. یہ دعا مانگی، اللہ مجھ پر اور حضور پر رحم فرما، ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما. حضور نے بلایا ادھر آؤ بھائی، کیا دعا کی تم نے؟ یہ فرمایا تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا. کیا ضرورت تجھے محدود کرنے کی؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی ہدایت یہ محدود کرنے کی چیز نہیں ہوتی. تم کیوں محدود کیے بھائی؟ کہ اللہ مجھ پر رحم کر، حضور پر رحم کر، ہم دونوں کے علاوہ کسی پر
رحم نہ کر، یہ نہیں، یہ سیکنڈ پوائنٹ نہیں، ولا ترحم معنا احد، ایسا نہیں، یہ ایسی دعا نہیں مانگی جاتی، یا اللہ اسے ہدایت دے، اسے ہدایت دے، یا اللہ جو ہیں سب کو ہدایت دے، جن کے حق میں ہدایت ہوگی اللہ ان کو ہدایت دے گا، جن کے حق میں نہیں ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، بے اللہ علیم الحکیم ہے، کسے دینا کسے نہیں دینا اللہ اس کا ترتیب بنائے گا۔ تو ایک تو نظام یہ بنانا۔ دوسرا نظام کیا ہے؟ دیکھیے جس طریقے سے ہم لوگ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، کبھی کبھار اپنے آپ کو کوسنا بھی چاہیے۔ ہم لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو فوقیت میں رکھتے ہیں، ذلیل نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو کبھی کبھار کوسنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹوکنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی کبھی سمجھانا چاہیے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں ہم اتنے بڑے نیک اور برگزیدہ ہیں، ہم سے بڑا برگزیدہ کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم اپنے آپ کو ٹوکیں گے کیسے؟ ٹوکیں گے ہی نہیں۔ کبھی کبھار اپنی کارگزاری لو، ہم کیا کر رہے ہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ الگ چیز ہے، باہر رہنے والے سب ہم ہی دیکھتے ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے نیک ہیں، بہت پاک ہیں، بہت پوتر ہیں، تو لوگ تعریف تو کریں گے، حجی جی فلان جی فلان جی فلان جی۔ ہم کتنے جی ہیں کتنے جا ہیں وہ کون جانتا ہے؟ وہ تو اللہ جانتا ہے، اور ہم جانتے ہیں۔ ہم کتنے دعوت میں پکے ہیں اور کتنے دعوت میں کچے ہیں، اپنی ذات سے پوچھو۔ یہ تو کارگزاری ایک ترتیب ہے کام کی، تو ہم کارگزاری لیتے ہیں، ورنہ تو استفتی قلبک، اپنی ذات کی کارگزاری خود لو۔ ہم کتنا کام کر رہے ہیں، کتنا چوری کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ ایک انسان، توجہ چاہتا ہوں، ایک بندہ صحیح ڈھنگ سے اگر 2.5 گھنٹہ لگائے، روزانہ اس کی 10 ملاقاتیں آسانی سے ہو سکتی ہیں۔ نہیں ہو سکتی؟ ارے بولو بھی ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ آسانی سے کتنی ملاقاتیں ہوں گی؟ 10۔ تو ماہانہ کتنی ملاقاتیں ہوئی؟ کتنی ہوئی بھائی؟ ہم جو کارگزاری سنا رہے میت کی کارگزاری، وہ حیات کی نہیں، اور کارگزاری سنا کر انتہائی خوش۔ اس مہینہ 4 ملاقاتیں ہوئی، کیوں؟ اس کے علاوہ سب بے باحیات تھے یا کیا تھے؟ کیا تھے؟ ارے روزانہ 1 کرو تب بھی تو 30 ہو گئے۔ روزانہ 1 کرو، 1، 10 تو دور کی بات، 1 کرو، تو اس کا مطلب کیا؟ سب سے بڑی خیانت تو کام کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، اور دوسروں کو کوستے رہتے ہیں، انہوں کام نہیں کر رہی، انہوں کام نہیں کر رہے، انہوں کام نہیں کر رہے، تمہیں کیا کر رہے ہیں وہ بولو بھائی جناب۔ دوسروں کا چھوڑو، اپنی چائے پابندی سے چل رہی ہے، اپنا کھانا پابندی سے چل رہا ہے، اپنا کام دیگر پابندی سے چل رہا ہے، دعوت کا کام ہی ملا سب سے زیادہ تباہ کرنے کو۔ یہ آزار پیش کرنا چھوڑیں، یہ آزار پیش کرنا، حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، عذر پیش کرتے رہو گے اللہ معذور بنا دے گا۔ یاد رکھنا اس بات کو، لکھ کر رکھ لو۔ عذر آج کل عذر پیش کرنے کے عادی، کوئی عذر ہوگا نہیں صاحب ہم یہ کر رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے ادنا درجہ یہ تو کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیے بھائی؟ کیوں نہیں؟ نام کو پٹیل مت بنو۔ نام کو پٹیل کیا بھائی؟ نام کو لیبل۔ تو اس کا مطلب کیا؟ ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں دائی کی طرح، دائی ہے نہیں، دائی بن کر اداکاری کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فہرست نکالے گا، اور اس فہرست میں کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کو لوگ نہیں پہچانتے لیکن ہوں گے وہ دائی، کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کو لوگ پہچانتے ہیں، قیامت کے دن دعوت کے لسٹ میں ان کا نام ہی نہیں ہوگا۔ یہ کون ہیں؟ کام کرنے والے، کمزور، مزدور، مخلص بندے جو گشت پابندی سے کرتے ہیں،
پابندی سے مشورے میں بیٹھتے ہیں، پابندی سے 3 دن لگاتے ہیں، پابندی سے پڑوس گشت کرتے ہیں، پابندی سے تعلیم کرتے ہیں، گھر میں کراتے ہیں، سب کام کرنے والے بندے جن کا فہرست میں نام نہیں آتا، جن کا فہرست میں نام ہے وہ کام نہیں کرتے۔ اللہ سے ڈرنے کی بات تھی۔ ہم جو کام کر رہے ہیں کس کا کام ہے؟ میرا کام، تمہارا کام، کس کا کام؟ کس کا کام بھائی؟ اور کارگزاری کون لے گا؟ جس کا کام ہے وہ لے گا۔ اور ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے۔ میں کہتا ہوں کارگزاری کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، پوچھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کو کرو بھائی۔ مرنا اور اللہ کے سامنے جانا اور اللہ کو جواب دینا، اور جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ کبھی اس کا کام ضائع نہیں کرتا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ہمارے نانا جان مدراس کے امیر صاحب تھے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے بنائے ہوئے، جناب حاجی احیاء غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا انتقال ہو گیا 90 میں۔ ایک صاحب بہت عرصے سے جماعتوں میں نہیں نکل رہے تھے، تو اچانک جماعت میں نکلے۔ تو ان سے پوچھا گیا، جناب آپ کے پاس تو ہم لوگ کئی مرتبہ آئے تھے، آپ جماعت میں نکلنے کو تیار نہیں ہوئے، آزار پر آزار پیش کرتے رہے۔ تو کہنے لگے میں اپنے ان پریشانیوں کے الجھنوں میں سویا ہوا تھا۔ تو امیر صاحب خواب میں آئے، کہنے لگے بھائی کیوں پریشان ہو، جا کر اللہ کو سناؤ۔ ارے بھائی جو مسائل کا حل کرنے والا اسے جا کر سناؤ۔ ایک بار آئے، 2 بار آئے، میں نے پوچھا کیسے سناؤ؟ تو کہا فلاں جماعت کے ساتھ جا کر سناؤ۔ فلاں جماعت کے ساتھ، ایک ہے انفرادی عبادت، سمجھو اچھی طرح، ایک ہے انفرادی، ایک آدمی آ کر کسی کے سامنے درخواست پیش کر رہا ہے، یہ ایک جماعت آ کر پیش کر رہی ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جس وقت جماعت جاتی ہے، جماعت کے ساتھ ہم ہوتے ہیں، اور ہم جب انفرادی اپنے مسائل پیش کرتے ہیں، اللہ جماعت کی برکت سے ہمارے مسائل حل کر دیتا ہے۔ پیش تو کرنا صحیح۔ تو اس کے بعد کہنے والوں نے کہا ہم زندہ ہو کر مردہ ہیں، وہ مردہ ہو کر بھی زندہ ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ انتقال ہو گئے پھر بھی ان کی تشکیل جاری ہے، اور ہم زندہ ہو کر مردے کی فہرست میں۔ کتنی تشکیل کی آج؟ اس مہینے کی تشکیل کی کارگزاری کیا؟ بے اب دوسروں کی تشکیل تو دور کی بات، اپنی ذات کی تشکیل کرے کہ نہیں کرے؟ اپنے بیٹے کی تشکیل کرے کہ نہیں کرے؟ اپنے بھائی کی تشکیل کرے یا نہیں؟ اپنے باپ کی کیے کہ نہیں؟ اپنے دوست کی کیے کہ نہیں؟ اپنے رشتہ داروں کی؟ ہر ایک انسان کے ساتھ روزانہ 10 لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ 10 لوگوں میں سے کتنے لوگوں سے ہم نے دعوت کی بات کی؟ عربی ایک ہے جماعت کی شکل میں مسجد سے جا کر دعوت کی بات کرنا۔ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یوں کہا کرتے تھے، عربی وضو کرتے کرتے بھی دعوت کی بات کیا کرو۔ کیا کرتے کرتے؟ اور ہم لوگ ریچارج دائی ہیں، دعوت 2.5 گھنٹے میں نکلے تو دعوت کی بات ایسا کرتی گویا اس وقت نبی کے تربیت یافتہ تشریف لائے ہیں، اور یہاں سے واپس جانے کے بعد دعوت کی بات کی دال بھی زبان سے نکلتی ہی نہیں۔ تیرے پڑوس میں مسافر بیٹھا ہوا ہے، اسے دعوت کی بات کرنے میں کس نے روکا بھائی؟ تیرے کسٹمر آئے، تجھے دعوت کی بات کرنے سے کس نے روکا؟ تیرا دوست مل رہا ہے، تجھے دعوت کی بات کرنے سے کس نے روکا؟ تیرے جتنے بھی متعلقین فون میں بات کر رہے ہیں گھنٹے گھنٹے، ان سے دعوت کی بات 2 منٹ کرنے میں کس نے روکا؟ آپ کہہ تو سکتے ہیں میں اجتماعی طور پر 2 سے ملا، انفرادی طور پر 10 سے ملا۔ عربی کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت زکریا صاحب، شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے میاں جی عبد الرحمن۔ میاں جی عبد الرحمن رکشہ چلانے والے تھے۔ اللہ نے ان کے دل میں دعوت کا ایسا درد دیا تھا، جو بھی رکشے میں بیٹھتا دعوت کی بات کرتے تھے، حالانکہ وہ رکشہ کھندلنے والا سائیکل رکشہ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا ان کے ہاتھوں پر 1,500 لوگ اسلام قبول کیے ہیں۔ کریں گے تبھی تو جناب۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کیسے آئے؟ رکشہ ڈرائیور کی برکت سے آئے۔ دعوت کی بات کریں گے تبھی تو آئیں گے۔ ہم بات کرنے کو جھجکتے ہیں، پتہ نہیں کیا بول دے گا، پتہ نہیں کیا بول دے گا، پتہ نہیں کیا کہہ دے گا۔ خیر خیریت پوچھنا، مسکرانا، خشک دعوت ہمیشہ حلق میں اٹک جاتی ہے، اور ہم
ہمیشہ خشک دعوت نہیں، خوشی سے دعوت. آپ کی مسکراہٹیں ان کے دلوں میں جگہ لے لیں گی، آپ کا اکرام ان کے دلوں میں جگہ لے لے گی، اور آپ باقاعدہ ان سے پیار محبت دیگر تمام باتیں. بھئی ہمارے یہاں مرکز اتوار کا دن ہے، آپ تشریف لائیے. کہاں ہے مرکز کے دن؟ ادھر ایڈریس دے دیے، نمبر لے لیے. اتوار کے دن ہم نے کال کیا، بھئی فلاں یاد دلانے کے لیے میں نکل گیا، جناب آج میں مصروف ہوں، کل آ سکتا ہوں؟ ہاں کل آئندہ بار آتا ہوں. ٹھیک ہے، آج نہیں تو کل آئے گا ضرور. تو ہماری دعوت کی برکت سے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دیں گے تبھی تو آئے گا. ارے بھئی جو حالات پیش آ کر کئی سال ہو گئے اور ہم لوگ ابھی بھی ICU میں ہیں، اٹھنے کو تیار نہیں، بیٹھنے کو تیار نہیں، ہلنے کو تیار نہیں، پھرنے کو تیار نہیں. کیا کہتا ہوں میں بیمار ہوں، ایمبولنس میں ہی جاؤں گا. کہتا اب کیا بولنا؟ ایمبولنس کے پیشنٹوں سے کیا بات کرنا بتائیے؟ ہمیشہ اگر ایمبولنس کے تصور میں ہم جئیں گے تو صحت پائیں گے کب؟ سب سے بڑی صحت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحت مند سمجھیں. اسی لیے کہا جاتا ہے تعزیت کے آداب ہیں کہ ان کو ہمت، جن لوگوں کو یہ باتیں کرنے کی بے صلاحیت نہیں ہے وہ تعزیت ہی نہ کریں. جا کر اللہ کیا اتنا کمزور ہو گئے نا، کیا آپ کی آنکھیں دس گئی ہیں، سانس پھول رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ڈاکٹر سے ملا، اب وہ کہنے لگے بہت سیریس ہیں آپ. اگر ایسا جا کر تعزیت کرے تو سب آ جانے والا آج چلے آتا. تعزیت کے لیے ماشاءاللہ بھائی ڈاکٹروں نے بڑی ہمت کی بات کی ہے. کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی صحت ماشاءاللہ بن رہی ہے، طبیعت انشاءاللہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی، آپ بہت جلدی آئیں گے، ہمارے درمیان بیٹھیں گے، ہم سب جماعتوں میں جائیں گے، ہم سب چلیں گے پھریں گے، آپ ہمت کے ساتھ رہیے. نہیں انشاءاللہ. اس کے اندر ایک ہمت، وہ ہمت ہی سب سے بڑی طاقت ہے. اور ہم لوگوں کو اسی کی اس وقت ضرورت ہے. نیت کریں انشاءاللہ ہم ہمت سے کام کریں گے اور کام کو ترقی دیں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ. اور یہ جو مجمع ہے، یہ مجمع اگر نیت کر لیں بھئی کم از کم ساتھیوں کو ہم ماہانہ مشورے میں لائیں، ماہانہ مشورے میں جس وقت ہمارا ماہانہ مشورہ طے ہو، ہم اکیلے آتے ہیں. کیوں بھی اکیلے آئے؟ اکیلے کیوں آئے؟ اکیلے تو ہم لوگ جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں. اکیلے جانے کے لیے اکیلے ہوتے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. وہاں اکیلے، اور یہاں سب اکیلے نہیں. یہاں جب آئیں گے آپ کو چاہیے فجر پڑھتے ہی فوراً اپنے جتنے متعلقین ہیں ان سب کو لے کر حاضر ہوں، یا کل رات ہی بول دیتے آپ سب کو، تشکیل کرتے جاتے بھئی کل صبح آنے والا ہوں، کل صبح آنے والا ہوں، کل صبح آنے والا ہوں. 10 آدمیوں کو بول کر 10 کو لے کر آتے. اور یہاں ہم لوگ کوئی ملا یا نہیں ملا بچوں کو لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. ہاف ٹکٹس. جن لوگوں پر جو لوگ نماز کے مکلف ہیں وہ دعوت کے مکلف ہیں. بھئی جو نماز کے مکلف نہیں وہ دعوت کے مکلف ہیں. ارے ہیں کیا؟ پھر دعوت کے بھی اصول ہیں، دعوت کے بھی اصول ہیں. جو نماز کا مکلف نہیں وہ دعوت کا مکلف. پاگل نماز کا مکلف نہیں، آپ اسے جا کر سمجھا لے کر کھڑے ہوئے ہیں. تو نماز کا ہی مکلف نہیں، دعوت کا کہاں سے مکلف؟ جو نماز کا مکلف وہ دعوت کا مکلف، جو نماز کا مکلف نہیں وہ دعوت کا مکلف نہیں. تو ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ جماعت بنے گی. اگر آپ اسی ہمت کے ساتھ واپس جائیں گے اور جا کر محنت شروع کریں گے، پھر دیکھنا آئندہ ماہانہ مشورہ کتنا ماشاءاللہ شاندار ہوتا ہے، کتنا جاندار ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نیتیں کریں، ارادے فرمائیں، عزائم کریں. انشاءاللہ ضرور روزانہ، جیسے میں نے کہا، ایک جنون کی طرح اپنے علاقے میں چلتے پھرتے. میں ایک صاحب کہنے لگے نہیں مولانا وہاں انہوں زیادہ ہیں. میں نے کہا انہوں زیادہ ہیں کہتے کتنے ہیں جی انہوں؟ نہیں انہوں 50 ہیں. ٹھیک ہے، محلے میں کیا 50 آدمیاں چاہیے؟ سو پورے محلے میں توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے. بعض لوگ نہیں انہوں زیادہ ہیں. کتنے ہیں؟ 50 ہیں. ٹھیک ہے 50 ہٹا دو. ٹوٹل پاپولیشن تمہارے محلے کی کتنے؟ 100 گھر.
200 گھر، 300 گھر، 400 گھر تو ہے کہ نہیں ہے؟ افراد کتنے ہیں؟ 500، 600، 700، 800، 1000، بے ماشاء اللہ تعداد تو بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں۔ تو آپ ان 50 جو اس ذہنیت کے ہیں ان کے ہیں نکال دیجئے، نکالنے کے بعد 950 تو آپ کے ہیں، 950 تو آپ کے ہیں جن کا ظرف بھرا ہوا ہے، ان کے ظرف کو خالی کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کو معذور سمجھ کر چھوڑ دیں، اور جن کا ظرف خالی ہے اسے تو بھر سکتے ہیں۔ خالی ظرف بھرنا آسان ہے یا بھرتی ظرف خالی کر کو پھر بھرنا آسان ہے؟ بولو بھئی، خالی ظرف بھرنا آسان ہے۔ جو خالی ظرف، میں نے کہا اتنے سالوں میں آپ اگر نیا LKG بچے کو بھی لیتے اب تک آپ کا ذمہ دار بن جاتا۔ LKG بچے کو لیتے، ضرورت نہیں ہے ان کے کسی فرق کی ضرورت نہیں، ان کا غلبہ ہے، ان کا غلبہ ہے، ان کا غلبہ ہے۔ کیا غلبہ ہے؟ کیا غلبہ ہے؟ کیا غلبہ ہے بھئی؟ ہمارے دماغوں میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کام کرنے والے ہمارے محلے میں 50 میں 50 اس طرف ہیں، تو یہ کام کرنے والے آئے کہاں سے؟ یہ ماڈل کیا ہے؟ کسی کا ماڈل 2008، کسی کا ماڈل 2012، کسی کا ماڈل 2014، کسی کا ماڈل 2018۔ یہ سب جس طریقے سے گاڑیوں کے ماڈل ہوتے ہیں دائیوں کے بھی ماڈل ہوتے ہیں۔ تو کون سے ماڈل کا دائی ہے بھئی؟ جتنے ماڈلز آفٹر 2000 ہیں وہ سب ماڈلز اس وقت ایک طرف ہیں۔ ہم ان سب کو چھوڑ دیں، بھئی آپ اپنا ایک نیا ماڈل 2024 کا بنائیے، اپنا بنائیے، 2024 اپنا بنائیے، تو 25 میں آپ کا ماڈل نہیں بنے گا۔ اور ہم اسی تصور میں، نہیں ان کے زیادہ ہیں، ان کے زیادہ ہیں، ان کے زیادہ ہیں، ان کے زیادہ ہیں۔ یہ سب لنگڑا بہانہ، یہ دعوت کے نہ سمجھنے کا نتیجہ۔ ہم دائی ہی نہیں بنے اس کا مطلب۔ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، واپس آ رہے تھے، ہری ہر ایک جگہ ہے کرناٹکا میں، ہری ہر، سحری کے لیے اترے، بھئی یہ ہوٹل میں جا رہے، کہہ رہے کھانا نہیں ہے، جائیے۔ ہم نے کہا بھئی کھانا تو لوگ کھا رہے ہیں، یہ کھانا نہیں کہہ رہا ہے، ٹھیک واپس آئے۔ دوسرے ہوٹل میں گئے، نہیں کھانا نہیں ہے، واپس جاؤ۔ ارے پھر تیسرے ہوٹل میں گئے، نہیں کھانا نہیں، واپس جاؤ۔ بعد میں پتا چلا یہ علاقہ وہ ہے جو انتہائی مخالف علاقہ، یہ اپنوں کو کھانا کھلاتے نہیں ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ وہ دوسرے ذہنیت کے لوگ ہیں۔ اب ہم نے سوچا بھئی چلو انہوں نے نہیں کھلایا تو اب کیا کریں؟ تو یہ ایک بندہ غیر، انہوں نے کہا بھئی یہاں جاؤ، وہاں ہے تو وہاں جا کر کھا لو۔ بھئی وہ تھا وہ ویج ہوٹل، وہاں چلے گئے، کھانا کھا لیے، ہو گیا۔ پھر الحمدللہ جن لوگوں نے وہاں سے بھگایا ایک زمانہ، انہی لوگوں نے جلسے میں بلایا، انہی لوگوں نے ایک مرتبہ جلسے میں بلایا۔ ہم نے کہا تھا یہ علاقہ وہ ہے جہاں پر سحری بھی نہیں کھلایا گیا تھا ایک مرتبہ، اور اب ماشاءاللہ خوب استقبال ہو رہے ہیں، دعوتوں پر دعوتیں، مشوروں پر مشورے، کون؟ وہی لوگ ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھئی مایوسی تو ہمارے کام میں ہے ہی نہیں، تو مایوس کیوں ہونا؟ اس لیے کسی بھی ساتھی سے ہم بدظن نہ ہوں، تمام ساتھیوں کا ہم ذہن بنانے کے لیے ہم کسی بھی نیگیٹو پوائنٹس کو چھیڑے بغیر، کسی بھی منفی پہلو کو چھیڑے بغیر، مثبت پہلو پر، پازیٹیو پوائنٹس پر انشاءاللہ ہم دعوت کی بات کریں گے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ وہی کام میں شبابیت اللہ دکھائے گا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا پسند کرتے ہیں اور دیکھنے کی امید رکھتے ہیں۔ سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ساتھیوں سے گزارش ہے جماعتیں نکالنا نہ چھوڑیں، جماعتیں 3 دن پابندی سے نکالیں،
تشکیل کرنا نہ چھوڑیں، ترتیب نئے نئے ساتھیوں کو ملو، نئے نئے ساتھیوں کو لو، نئے نئے ساتھی انشاءاللہ آپ کے ہاتھ پیر بنیں گے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسا کام کو ترقی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انک انت العز الاکرم، اللہم انا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری سستی اور کاہلی سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں کام کرنے والا بنا دے، کام کرنے والا بنا دے، ہمیں ہمت عطا فرما، حکمت عطا فرما، معرفت عطا فرما، تعلق عطا فرما، نسبت عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی صلاحیت عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارا کام کمزور نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، یا اللہ تیرا کام کمزور نہیں ہے، یا اللہ ہماری وجہ سے یا اللہ کام کو بدنام کرنا یہ انتہائی بری بات ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں ان تمام غفلتوں سے نکال کر یا اللہ صحیح کام کرنے والا بنا دے، یا اللہ صحیح کام کرنے والا بنا دے، اپاہج دائی بن کر مرنے سے بچا لے، یا اللہ بانجھ دائی بن کر مرنے سے بچا لے، معذور دائی بن کر مرنے سے بچا لے، یا اللہ ہمارے ساتھ ایک جماعت کو جوڑ دے، ہمارے ساتھ ایک جماعت کو جوڑ دے، یا اللہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنی محنت کی ہے ان تمام محنتوں کا اس وقت امتحان ہے، یا اللہ اس امتحان میں ہمیں کامیابی نصیب فرما، یا اللہ ہماری جماعت کو یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، ہمت عطا فرما، یا اللہ ہمارے ساتھیوں کے تمام مسائل کو حل فرما، ہمارے ساتھیوں کو یا اللہ قدم قدم پر مدد فرما، قدم قدم پر مدد فرما، قدم قدم پر مدد فرما، اتحاد اتفاق نصیب فرما، محبتیں الفتیں راحتیں عافیتیں عزتیں شرافتیں نصیب فرما، یا اللہ ہر طرح کے خیر ان کے حق میں مقدر فرما، ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر شش جہد سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کے پریواروں کو قبول فرما، خاندانوں کو قبول فرما، نسلوں کو قبول فرما، یا اللہ پورے آبا و اجداد کو قبول فرما، جتنے ہمارے متعلقات ہیں سب کو دعوت کی محنت میں لگا دے، یا اللہ ہم سے تو کام لے لے، 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 یا اللہ جس سے تو کام لینا چاہتا ہے اسے مختلف قسم کے صلاحیتوں سے نواز دیتا ہے، یا اللہ جس سے تو کام لینا نہیں چاہتا اسے سست اور کاہل بنا دیتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل ومن جبن والبخل ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ حضور علیہ السلام نے بزدلی سے سستی سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہمارے اندر وہ دونوں چیزیں آ گئیں، یا اللہ آپ اس کا خاتمہ فرما دیجئے، ہمت عطا فرما دیجئے، ہمت عطا فرما دیجئے، چستی عطا فرما دیجئے، ہماری بیماری کا اثر ہم پر ہونے سے بچا لیجئے، ہمیں شفاء عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیے، روحانی جسمانی تمام امراض سے شفا دے کر یا اللہ ہر اعتبار سے چستی عطا فرما کر خوب ہم کام کرنے والے بنے، ہر دن ایک انقلابی محنت کرنے والے بنے، ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ ہر دن آپ کی ایک دی ہوئی زندگی ہے، اس زندگی کے قدردان بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ قدردان بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ کل کے جنازہ بتائے گا کون کتنا محنتی تھا، کون کتنا کاہل تھا، یا اللہ مرنا تو ہمارا طے ہے، اس سے پہلے انقلابی محنت کر کے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری محنتوں کے مطابق ہمارے نسلوں کی قبولیت کا آپ فیصلہ فرماتے ہیں، یا اللہ ہماری سستی سے بچا کر چستی عطا فرما کر پوری نسلوں میں یا اللہ وہ چستی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جس وقت ہمارا کابر ہمارا اسلاف جتنے یا اللہ حالات حاضرہ کو مد نظر رکھ کر پریشان ہیں، ان تمام حالات کو حل فرما کر باطل کا خاتمہ کر دیجئے، باطل کا استحصال کر دیجئے، باطل کو یا اللہ جڑ سے اکھاڑ دیجئے،
باطل کو نیست اور نابود کر دیجئے، اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما دیجئے، ورنہ باطل کا یا اللہ جس طریقے سے آپ نے دیگر تمام باطلوں کا بطلان کیا، اسی طرح اس زمانے کے مختلف انواع مختلف اقسام کے باطلوں کا یا اللہ خاتمے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلحنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين۔